عموماً میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہیں ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے، کسی چوراہے پہ بیٹھے ہوئے، کسی چوک پہ بیٹھے ہوئے دینی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، اور جو بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں جن کو شاید کوئی علماء یا کوئی عالم جواب دے تو اچھا ہے. مثلاً طلاق کا، نماز کا اور خلا کا، تو بڑے آرام سے اسے بتا دیتے ہیں جیسے کوئی یہ معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی کسی نے کچھ بھی بول دیا، کسی نے پھر کسی اور ہوٹل میں بیٹھے اس نے کچھ اور بول دیا. تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی حکم کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا بولنا چاہیے ایسے لوگوں کو؟ دیکھیں، ایک مسئلہ ہے نماز کا اور ایک مسئلہ ہے طلاق کا. تو نماز کا مسئلہ تو ظاہر ہے کہ ہم بیان کر سکتے ہیں اگر پتہ ہے تو، نہ غلط نہیں، پتہ نہیں ہے 100% ہم نہیں تو نہیں بتائیں گے، ورنہ ظاہر ہے کہ ہم پر وبال ہے الٹا. اور طلاق کا مسئلہ تو ظاہر ہے یہ تو بہت ہی ٹپیکل ہے کہ ہم بھی یہاں جیسے مدنی مذاکرہ میں سوال ہوتا ہے اس کا جواب نہیں دیتے، کیونکہ اس میں قضا ضروری ہے کہ بعض اوقات مرد اور عورت دونوں کو بلانا پڑتا ہے. ہاں بھئی کیا کہا تھا، کیا سنا تھا، تو یہ ہوتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا وہ کیا کہتے، وہ کسی اور کی طرف بھیجتے تھے، ایک صحابی دوسرے صحابی کی طرف بھیجتے تھے کہ یہ مسئلہ ان سے پوچھ لو. یعنی وہ اتنا خوف خدا رکھتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے. ہمارے یہاں ظاہر کبھی یہ ہو گیا ہے کہ دین میں بڑی آسانی، وہ یوں آسانی میں لے کر چل پڑتے ہیں اور کیا کیا جو نہ بولنے کا یہ بول دیتے ہیں. اس آسانی کو کچھ اور آسانی سمجھ لیا ان لوگوں وہی نا، نے. وہ کچھ اور آسانی، آسانی کچھ اور ہے وہ. اچھا وہ آسانی کیا ہے کہ وہ اپنے ان کی سمجھ میں جو آسان ہے تو اس کو آسان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کچھ نہیں اور ہے. اس کا راستہ نکال لیا کہ اس کو آسان کر لیتے ہیں، وہ اپنے مفاد کی چیز نکال لی ہے. صحیح ہے، کچھ شکریہ. ایسو کو ذرا امیر سنت منع فرماتے رہتے ہیں. امیر سنت کہ بھائی یہ مسائل جو نا آپ جو ہے نا وہ ہر مسجد کے امام سے بھی نہیں پوچھ سکتے، سیدھی بات تو یہ ایگزیکٹلی جو ہر مسجد کے امام کو بھی نہیں پتا نا، عالم و مفتی سے پوچھے.